السلام علیکم، امید کرتا ہوں اللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ملتان کا موسم بہت ٹھنڈا ہوا ہے اور دھوپ بھی نہیں نکلی آج، اور آپ کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ اور میں ابھی جمعے کے لیے جا رہا تھا اور آپ سے شیئر کروں گا جو بھی میری روٹین ہوگی۔ اور پہلے اب ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو بھی جیسا بھی ہوگا وہ ہم شیئر کریں گے آپ سے۔ آپ کو پہلے بھی لاگ میں بھی میں نے اپنی مسجد دکھائی تھی اور دوبارہ دکھا رہا ہوں، اور خطاب جہاں تک ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گا۔ چلتے ہیں جمعہ پڑھنے سے۔ بس یہ معمول بنا ہے، آج میں نے بات نہیں کرنی، آج معمول سے باتیں کرنی۔ تو اللہ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شست جہاد بھی ہے۔ تمام مد و سائی رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اپنی عقیدت و محبت و ارادت و تخیرات پیش کرنے کے بعد میرے سامعین نوجوان ساتھی بزرگ حضرات السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اب اتقا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ پرہیزگار، اس کا معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو مفسرین ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو اس مختصر نشست میں میں تذکرہ خیر کروں گا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ ایک خلیفہ اول مسلمانوں کے اور نبیوں کے بعد جو افضل شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کا تعارف، آپ کا نام صدیق نہیں ہے بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور لقب جو ہے نا وہ صدیق ہے۔ لقب صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ آپ قریشی ہیں اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے نا وہ حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کے خاندانی شجرے سے 7ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ آپ عامر فیل کے تقریباً 28 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے، اور 22 جمادی الثانی جمادی الاخری اس میں 13 ہجری آپ کی وفات ہے، اور بروز پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آج ان کے حوالے سے میں کچھ تذکرہ خیال کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد محترم مجھے بتوں کے پاس لے گئے، بت خانے میں لے گئے، کہا بیٹے یہ تیرے خدا ہیں، ان کی پوجا کیا کر، ان کی عبادت کیا کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یعنی بچپن میں وسعت ذہنی کا وہ دیکھیے، کہا کہ ان بتوں کو کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ، میرے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے پہناؤ۔ اور پھر کہا ایک پتھر اٹھایا، کہا بت کو کہا کہ اگر تو خدا ہے نا تو پھر اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ پتھر دے مارا، وہ بت تھا نیچے گر گیا۔ تو آپ کے والد گرامی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ کے والد گرامی نے ایک تھپڑ لگایا زوردار، اور آپ کی والدہ ام خیر کو جا کے کہا کہ آپ کے بیٹے کی یہ کام ہے، یعنی بتوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اسے اپنی ہی حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو غیبی آواز آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، یہ میرے رسول کا صاحب و رفیق ہے۔
کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو. عتیق کا مطلب ہے کہ جہنم سے آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد. یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور یہ میرے نبی کا صاحب بھی ہے اور رفیق بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پھر جب آپ نے یہ واقعہ مجلس اقدس میں یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا نا، عرض کرنے کے کچھ لمحے ہی ٹھہرے تھے، جبریل امین آ گئے. جبریل امین نے کیا کہا سادہ کا ابو بکر وہو صدیق، کہا حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، اور واقعی ابو بکر صدیق ہے. امام قسطلانی نے بھی اسے بخاری شریف کی شرح میں ذکر کیا ہے. اور آپ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے. وہاں پر ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہو گئی. تو اس عالم نے کہا کہ آپ حرم کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں. تو کہا کہ کیا تم قریشی تو نہیں ہو؟ کہا جی ہم قریشی سے ہیں. پھر کہا کہ کیا تم تیمی تو نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں. تو آپ نے کہا کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ مجھ سے باتیں پوچھتا جا رہا ہے، میں اس کو بتاتا جا رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے اس عالم سے پوچھا، عیسائی عالم سے پوچھا، راہب سے پوچھا کہ تم مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کوئی اور بات نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے اس سبب نہیں پوچھو گے، اس کا سبب نہیں بتاؤ گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کہی نا، تو اس عالم نے کہا کہ میں پوچھ اس وجہ سے رہا ہوں کہ حرم میں مکہ میں ایک آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، میں اس نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں جو ان کے ساتھیوں میں ہوں گی. تو کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اتاریے، میں ایک تل دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اتارا اور ایک سیاہ لاف کے اوپر ایک تل تھا. تو آپ نے اس راہب عالم نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہی اس نبی کے ساتھی ہو. کہا کہ اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ تجھے بہت بڑی نعمت سے نوازے گا. تم ہدایت کی راہ سے نہ ہٹنا، تم ہدایت پہ ہی گامزن رہنا، کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں جانے لگا. تو اس شخص نے کہا کہ یار جا تو رہے ہو، مجھ سے کچھ اشعار بھی سنتے جاؤ. تو اس نے کچھ اشعار کہے. حضرت ابوبکر وہاں سے چل پڑے. مکہ المکرمہ میں جب پہنچے نا حضرت ابوبکر صدیق، تو قریش کے بہت سارے سردار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. کہا کہ تم یمن گئے ہوئے تھے، تمہارے ساتھی نے یہاں بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. یہاں وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے ان کا قصہ بیان کر دینا تھا وہاں سے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کی طرف چل پڑے. حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تھے، وہاں جا کے دستک دی. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دستک دی، حضور علیہ السلام بات تشریف لائے. تو حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، کیا آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں تم سب کی طرف رب کا سچا رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور آپ کی بات اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اتنا بڑا دعویٰ اور غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت بھی ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اتنے بڑے دعوے کے لیے ایک مضبوط دلیل بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی مجھے دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یمن گئے تھے نا، وہ بوڑھا ملا تھا نا، وہ بوڑھا کیا کہہ رہا تھا، وہ عالم کیا کہہ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے کہ حضور میں تو کئی گھوڑوں سے ملا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ بوڑھا جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے، غیب کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ وہ بوڑھا جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق حیران اور پریشان رہ گئے. کہا کہ اس بات کو تو میرے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو
حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ پوچھا نا کہ حضور سے حضور آپ کو کیسے پتہ چلا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس فرشتے نے کہا جو انبیاء اور رسولوں کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اس نے مجھے آپ کے بارے میں خبر دی۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ رب کے سچے رسول ہیں۔ اچھا پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام قبول کیا، بعض روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، اور بعض روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو تطبیق دی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے نا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور جو آزاد بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور جو آزاد عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ تطبیق علماء نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب نے بہت ہی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ صاحب اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جس طرح کا تعلق تھا، صاحب مرویات کثیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ جب یہ بشارت سنی نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمان سے آنسو بہنے لگے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ مال کیا چیز ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو محو ہو ناز کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ وہی یعنی اعلیٰ حضرت بولے دل بھی اسی کو کہتے ہیں، دل کہتے ہی اسی کو ہیں جو حضور کی ذات پہ جھک جائے، حضور کی چوکھٹ پہ جھک جائے۔ حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ایسا گہرا تعلق تھا، حضور خود فرما رہے ہیں، یا حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور اس امت کے خطیب اول بھی حضرت ابو بکر ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، یعنی 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ حضور آپ اجازت دیں کہ ہم علن اعلان اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور نے اول تو منع فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جب بار بار اصرار کیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ مکہ میں گئے، حرم کعبہ میں کفار بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد اس امت کے جو خطیب اول ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے دعوت شروع کر دی۔ جب خطبہ پڑھنے لگے نا، خطبہ شروع ہی کیا تھا، کفار ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق پر، آپ کے مبارک چہرے پر خونی وار کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا مبارک چہرہ لہو لہان، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو کہا گیا، آپ کے قبیلے والے آئے تو لے گئے۔ جب شام کو آپ کو ہوش آیا نا، اللہ اکبر، جب شام ہوش آیا نا، شام کو افاقہ ہوا تو لبوں پہ جو پہلے لفظ تھے نا وہ ذرا سنیے، کہا کہ مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ بے ہوشی سے ہوش میں آئے، کچھ افاقہ ہوا تو کہا کہ بتاؤ نا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے ملامت کی، کہا اس حال میں بھی تم نہیں چھوڑتے، اس حال میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو شام کو جب آپ کی والدہ محترمہ کھانا دینے آئی، ام الخیر آپ کی والدہ محترمہ کی کنیت ہے، جب کھانا دینے آئی نا، کہا کہ مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا مجھے پتہ نہیں، مجھے لا علمی کا اظہار کیا، کہا ام جمیل سے پوچھ لو۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ہے، کہا ان سے پوچھ لو۔ آپ کی والدہ محترمہ ان سے پوچھنے گئی تو اس وقت ام جمیل مسلمان، ام خیر آپ کی والدہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ام جمیل سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کون ابو بکر، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے بیٹے کی خبر میرے تک پہنچی، مجھے بہت افسوس ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے کی عیادت کروں جا کے۔
تو خیر آپ کی بات ہے محترمہ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ آ جائیے، قیادت کیجیے، پوچھ لیجیے ان سے۔ جب ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا نا ام جمیل کو، کہا کہ بتاؤ نا محبوب کا کیا حال ہے، بتاؤ نا محبوب کا کیا حال ہے، یعنی حضور کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے آنکھوں سے اشارہ کیا اب آپ کی والدہ محترمہ کی طرف، کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگی تو بات پھیل جائے گی تو پھر تکلیف دیں گے کفار قریش۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا خوف نہ کیجیے، آپ بتائیے حضور کی تشریف آوری بتائیے، حضور کہاں تشریف فرمائے۔ ام جمیل نے کہا کہ حضور دار ارقم میں، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رب کی قسم میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کی زیارت نہ کروں، اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں تب تک میں کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ رات کے آخری پہر میں حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے دار ارقم میں گئی۔ جب وہاں گئی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضور کو دیکھا، حضور سے لپٹ کر اتنا روئے، آپ کی مبارک آنسوں سے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کے دریا بہہ گئے آپ کی آنکھوں سے۔ تو اس مقام پہ جو اور صحابہ تھے وہ بھی وہاں پر اشک بار ہو گئے، وہاں پر وہ بھی حضرات رونے لگے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میری والدہ محترمہ کے لیے بھی اسلام کی دعا فرمائیے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو اس وقت حضور نے دعا فرمائی تو حضرت ام الخیر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام الخیر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ دار ارقم میں اسلام لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ مقام و مرتبہ دیا تھا، آپ نے اپنی جان سے، اپنے مال سے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، وہ داستان رقم کی ہے نا، وہ داستان تاریخ میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ نے تاریخی رقم کر ڈالی، آپ نے سارا مال، واقعہ میں آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیا، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ مارا کہیں سوئی نہ رہ جائے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے سے۔ تو جب حضور نے جب یہ اصرار کا جذبہ دیکھا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کی کہ حضور رب اور رب کا رسول گھر چھوڑا ہے۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو ایک عقیدہ بیان کروں جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آپ اس عقیدے کو پھیلائیں۔ بعض کچھ مکاتب فکر کے لوگ جو ہے نا وہ گندگی پھیلاتے ہیں، آپ کیا عقیدہ اپنا نہیں لوگوں کو بتا سکتے؟ یا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا وہاں پر گپ شپ کرنے کے بعد ایک عقیدہ بھی سکھا دیا کریں تو کیا ہے؟ دوستوں کو کہہ دیا کریں کہ یار میں آپ کو عقیدہ بتانے والا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ اور صحابہ کا بھی اجماعی عقیدہ، اہل سنت کے بعد جو افضل ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر افضل ہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ افضل ہے، حضرت عثمان کے بعد مولا علی مشکل کشا افضل ہے تمام امت میں۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے، اور اجماع بہت بڑی دلیل ہوتا ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے کیونکہ جو چیزیں جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے ان میں سے ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، تیسرا ان میں اجماع ہے، اور صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد جو افضل ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی افضل ہے، حضرت علی افضل ہے۔ اچھا اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضرت علی کی شان کم کرتے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت علی کی جو شان سنی بیان کرتے ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں کرتے۔ اہل سنت جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں کرتے، جو اہل سنت والے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی فرمان ہے، حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے نا وہ حضرت ابو بکر ہے،
اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر افضل ہے، یہ آپ کا قول ہے۔ اور کچھ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے وہ حضرت علی کو افضل کہنے والے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابو بکر اور عمر سے مجھے افضل کہے گا نا تو میں اسے 80 چھتر ماروں گا۔ چھتر کہتے ہیں گھوڑے کو۔ کیا کہا کہ جو شخص مجھے، حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، میں ثبوت دکھا سکتا ہوں باقاعدہ، یہ تاریخ دمشق میں یہ بات موجود ہے۔ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا نا تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ مجھے بتاؤ جو آج حضرت علی کو افضل کہے تو وہ قیامت کے دن چھتر کا حقدار ہے یا نہیں ہے نا؟ تو یہ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ یار بول دیجئے، میں اتنی دیر بولتا رہا ہوں، آپ اللہ سے بول سکتے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اور حضرت ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، یار دوستوں کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہو، 10 دوستوں کو یہ عقیدہ بھی سکھا دینا، اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اگر آپ کے لفظوں سے کسی کا عقیدہ درست ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ کی لب کشائی سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کی ذات سے اگر 10 آدمیوں کا عقیدہ، بس میں آج جو بھی خاص نہیں تھی اور خطا بھی تھا قاری صاحب کا، جو انہوں نے بیان کیا وہ اب میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش پسند آتی ہو، لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔